حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل. اس مبارک لقب کنیت حلیہ شریف. یہ کتاب شہادت نامہ عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے محدث دکن ہے، تصنیف کردہ کتاب ہے، اسی لیے آ رہے ہیں الحمدللہ. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے سردار دکھاتا ہوں، جن کا اسم مبارک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی رضی اللہ تعالیٰ نام مبارک منہ کا مقصود اور زبان کی زینت ہے. آپ کا نام مبارک دل کو آرام دینے والا اور جان کو راحت دینے والا ہے. سبحان اللہ. آپ کا لقب امیر النحل، بغدت البلد، یاسوب الدین، حیدر کرار، اسد اللہ الغالب، اور آپ کی کنیت ابو الحسن ابو تراب ہے. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. یہ آپ کے پورے لقب ہے. لقب بولتے آپ کے نام جو پڑھے تھے سرکار کی طرف سے دیے گئے، بعض وقت دیے گئے نام و نامہ ہے. اسد اللہ، یہ اللہ کا سرکار دواروں سے نام دیے سر. اسد اللہ، اسد اللہ بول تو اللہ کے شیر. اسد اللہ بول تو اللہ کے شیر. اسد کے معنی شیر کو بولتے ہیں. اسد کے معنی کیا ہے؟ جنگل کا جو شیر ہوتا ہے حملہ کرتے وقت تو اسد بولتے ہیں. اسد اللہ، اسد اللہ کے معنی کیا؟ اللہ کے شیر ہے نا. تو علی کا نام ہے اسد اللہ، اسد اللہ الغالب ہے نا. ایسے شیر جو غالب رہنے والے، مغلوب نہیں ہوتے. حیدر، حیدر کے معنی بھی شیر آتا ہے. حیدر کرار آپ کا لقب ہے. حیدر بولے جی، حیدر کرار آپ کا لقب ہے. اصل نام کیا ہے؟ علی رضی اللہ. ابو تراب، یہ سرکار ایک بار محبت سے سرکار پکارے تھے ایک مرتبہ. ابو تراب غلام علی بہت پسند کرتے تھے ابو تراب پکارنا. ابو تراب، ابو تراب کے معنی مٹی کے باپ. ابو تراب کے معنی مٹی کے باپ، مٹی کے باپ مطلب ہے نا. ایک بار کیا کرے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کیا کرے، گھر میں کوئی جنا ایسی انمن ہو گئی ہے نا، بات چیت میں کچھ ایسے ہی ہو گیا تو کیا کرے، ناراض ہو گئے اور کیا کرے معلوم، جا کے مسجد میں جا کے سو گئے ہے نا. ایسے ہوندے سو گئے مٹھی پہ آنا. تو سرکار گھر کو آ کے آئے، گھر کو آ کے علی کہاں ہے بول کے پوچھے. تو فاطمہ رضی اللہ فرمایا کہ ابھی کچھ دن میرے سے بات چیت میں ایسی ہو گیا تو کیا کرے، چڑھ کے چلے گا، جا کے مسجد میں جا کے سو گئے. تو سرکار فوراً مسجد کو گیا ہے نا، جا کے دیکھے تھا کیا وہی مسجد میں گھر کے بازو مسجد تھی سرکار. تو وہاں جا کے لیٹے ہوئے تھا، مٹھی پہ لیٹے ہوئے ایسا ہے نا. تو اس سے بھی جا کے ایسے لیٹ گئے ہے نا. تو سرکار کیا کرے، ابو تراب بول کے پکارے، اے مٹی کے باپ. مٹی میں سوئے تھے نا، تو مٹی میں سوئے، کپڑے پورے مٹی میں میلے ہو رہے ہیں آپ کا. تو ایسا محبت سرکار نے پکارا ابو تراب بول. تو سرکار وہ بہت علی کرم اللہ جو سرکار کیا کرتے تھے، وہ نام کو بہت پسند فرماتے تھے ابو تراب، اس لیے ان کا نام پڑ گیا ابو تراب. اسد اللہ، اللہ کے شعر. کیونکہ آپ جنگوں میں کیا کرتے تھے، بہت ہی بہادری سے، بہت ہی دلیری کے ساتھ لڑتے تھے آپ. بہت بہادر تھے علی کرم اللہ. جو شیر خدا کیا بولتے ہیں ان کو، بولے جی شیر خدا اسد اللہ. اسد اللہ کیا بولتے ہیں؟ اسد اللہ، اللہ کے شیر ہے نا. ایسے شیر تھے آپ. بہت بڑے بڑے پہلوانا، بڑے بڑے دھارکروں کو کیا کرتے تھے آپ، پچھاڑ دیتے تھے آپ ہے نا. ایسا اچھل کے مارتے تھے آپ. حالانکہ پست خط تھے لیکن بڑے بڑے جو تھے پہلوانوں کو، بڑے بڑے کیا کرے، دھارکروں کو کیا کرے، خاک چٹا دیا آپ. تو ایسے آپ اس لیے اتنی بہادری کو دیکھ کے کہا ہے سرکار اسد اللہ کا نام دیے، اللہ کے شیر فرمائیں. اللہ آپ کا حلیہ شریف دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دکن ہے. آپ جو ہے نا بہت ہی جو ہے نا اہل بیت، آپ بھی اہل بیت اطہار سے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ایسے اولیاء اللہ صالحین کتابیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، اہل بیت کی محبت دل میں ہمارے آئے گی ہے نا. اللہ آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کی صحیح محبت ہمارے دل میں عنایت فرمائے. آپ کا حلیہ شریف ہے نا، تصور کرنا کہ آپ کیسے تھے، آپ وہ حلیہ بتا رہے ہیں آپ کا. اللہ آپ لامے خط کے نہ تھے، لامے خط کے نہ تھے، ذرا پست خط تھے. ذرا حضرت علی کا ہے تمام صحابہ کرام میں ذرا پست خط کے تھے آپ. لیکن الحمدللہ بہت ہی بہادر اور چوڑا سینہ آپ کا تھا. الحمدللہ بہت بہادر تھے اس کے پاس ہونے کے باوجود بھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سامنے جا رہے تھے، حضرت علی بیچ میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ پیچھے تھے. تو تینوں مل کے جا رہے تھے. تو پیچھے سے مذاق سے کیا کرے حضرت عمر کیا فرمائے، اب تینوں مل کے لائن سے جا رہے ہیں ہم لوگ، ابوبکر سامنے ہے، بیچ میں علی کرم اللہ جو ہے، اور آخری میں کیا تیسرے پیچھے سب سے پیچھے حضرت عمر ہے. تو اب ہم جو چل رہے ہیں نا آپ، تو کیا بن گیا، لنا بن گیا. بولے کیا بن گیا، لنا. لنا بولتے لام نون الف، ایسا تھا نا، لام نون، نون چھوٹا آیا تھا نا، الف، لنا بن گیا بول کے، بولے لنا بن جا رہا. بولے تو علی کیا کریں معلوم، آپ مذاق کا جواب بھی کیا کریں، مذاق سے ہی دیے. اس کو مزاح بولتے، مذاق نہیں بولتے. تو آپ بولے کہ جنا اگر نون اگر ہٹ گیا، اگر میں ہٹ گیا نا، تو تم لا بن جاتے بول کے. بولے کیا بولے،
لا بن جاتے. لا کے معنی نہیں ہے نا, تمہارا کچھ بھی مقام نہیں تھا مطلب, بلکہ مذاق سے بولے, مذاق سے نہیں, مذاق سے بولے. صحابہ کرام ایسا مزاح کرتے تھے نا. مزاح بولتے کیا بات, سامنے والے سے مذاق کرتے انہیں بھی خوش ہونا, ہم بھی خوش ہونا. مذاق بولتے کیا بات, اس کو بنا رہے ہیں, اس کو بنا رہے ہیں, سب بنا رہے ہیں, پوچھو کو ایسا اس کا پورا جنازہ نکال دے رہے, کھٹا کھٹا نکال دے رہے اس کو مذاق بولتے, اس کو مذاق اڑانا بولتے. مذاق کیا ہے اسلام میں جائز نہیں ہے, البتہ مزاح جائز ہے. ایسے میں یہ سامنے والا بھی خوش ہو, آپ بھی خوش ہو, ہے نا. ایک مرتبہ سرکار دو عالم کیا کرے, حضور کے سامنے جو نا کھجوریں آئیں تو سرکار کیا کرے معلوم, کھجوریں کھاتے گئے اور کیا کرے, حضرت علی کے سامنے کیا کرے, گٹلیاں ڈالتے گئے. سرکار کھجوریں کھا رہے, حضرت علی کے سامنے گٹلیاں ڈالتے جا رہے. تو آخری میں سرکار فرمائے کہ جنا اس کے سامنے گٹلیاں زیادہ ہے, وہ کھجور زیادہ کھائے, ویسا بول کے بولے. تو حضرت علی کرم اللہ کیا کرے معلوم, آپ بھی مذاق کرنے والے تھے, آپ کے خواہش بڑھتے تھے. بولے یا رسول اللہ, جن کے سامنے گٹلیاں ہے ہی نہیں, تو مطلب سمجھنا ہے گٹلیوں سمیت کھا گئے بول کے بولے. کہ سامنے گٹلیاں نہیں ہے تو کیا سمجھنا, گٹلیوں کے ساتھ کھجور کھا لیے بول کے. تو کیا کرے, وہ بھی ایسے یہ بھی ایسے, پاسنج میں. تو یار آپ لامے خط کے نہ تھے, آپ کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور پتلیاں بہت ہی سیاہ تھیں. آنکھوں کے آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور پتلیاں آنکھوں کے اندر کیسی تھی, سیاہ تھی. بعض لوگ کے بلی کے دیدے رہتے نا, ویسے نہیں, سیاہ دیدے تھے آپ کے. الحمدللہ آپ کا چہرہ مبارک نہایت خوبصورت, ایسا کہ معلوم ہوتا تھا گویا چودھری کا چاند ہے. فرمائش سبحان اللہ. کہتے تھے آپ کا چہرہ کیسا تھا, بالکل چوڑا چہرہ تھا آپ کا. ایسا معلوم ہوتا کہ چودھری کا چاند گویا کہ آپ کا چہرہ ایسا ہے نا. اتنی پیاری صورت کی آپ تھے. آپ کے سر پر بال کم تھے مگر داڑھی کے بال کثرت سے تھے. سر پہ کیا تھے, بال ذرا کم کم تھے, ہے نا. تو داڑھی کے بال, سیاہ داڑھی, گھنی داڑھی تھی. وہ داڑھی کیا سینے پہ رہتی تھی آپ کے, ہمیشہ سینے پہ داڑھی رہتی تھی ایسا. تو اتنے گھنے سیاہ بال تھے آپ کے. علی کرم اللہ جو شیر خدا ہے نا. ایک یہودی آ کے بولا کہ جناب آپ کے داڑھی کے بال بہت گہرے ہے نا, میرے بالا کم ہے بول کے بولے, ہے نا. آپ بولتے ہر بات کا ذکر قرآن میں, آپ کے داڑھی کا ذکر قرآن میں کیا فرمائے. تو حضرت علی کرم اللہ آ کر میں نے قرآن کی آیت پڑھے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن پاک میں, جو زمین جو ہے نا بنجر ہوتی ہے وہ کم بال کم جو ہے نا گھاس اگاتی ہے. جو زمین جو ہے نا زرخیز ہوتی ہے, قوت والی ہوتی ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے, زیادہ گھاس, زیادہ سبزہ اگتا ہے, زیادہ فصل اگتی ہے. قرآن پاک کی آیت پڑھ دی آپ. تو بولے تیری زمین کیا ہے, بنجر ہے, اس لیے کیا ہے بالا یہاں ایک وہاں اٹھے, اور میری زمین کیا ہے, زرخیز ہے, وہ طاقتور, اس لیے کثرت سے گھنے بال نکلے. فرمایا ایسے. تو گھنے بال چھوڑنا کیا ہے, داڑھی حضرت علی کی سنت ہے. آپ کی داڑھی سینے مبارک پہ رہتی تھی. خشخشی نہیں چھوڑنا, اس طرح آج کل کے بچے کر رہے. کوہلی کی داڑھی ہے نا, وراٹ کوہلی کٹ ہے نا, بعض لوگ چھوڑ رہے, بعض لوگ کرمانی کٹ چھوڑتے, یعنی خالی بریکٹ میں, خالی اتنی رہتی تھی بریکٹ میں, خالی دین لیتے. کرمانی کٹ بولتے ہے نا. پہلے کرمانی کا ایک پلے تھا, کیا نام تھا اس کا پورا, وہ کیا کرتا, وکٹ کیپر تھا وہ. تو داڑھی مختصر تھی خالی بریکٹ میں, تو بریکٹ میں چھوڑتے بعض لوگ, ایسا نہیں چھوڑنا ہے نا. اس کا کٹ اس کا کٹ دیکھ کے نہیں چھوڑنا. ہمارے نبی کی سنت پہ داڑھی چھوڑنا ہے. اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. خشخشی سے ہے نا, خشخشی داڑھی سے, فلاں داڑھی سے, ہمارے فرمائے سنت کی داڑھی کیا ہے, داڑھی کتنی رہنا, داڑھی ایک مٹھی رہنا. جتنے آ رہے ہیں, جیسا آ رہے ہیں, جو بھی آ رہے ہیں بال چھوڑ لینے والے, داڑھی چھوڑنے والے بننا انشاءاللہ. انشاءاللہ بولنا نہیں پڑتی, ہیرو بنتے کیا پڑے گا تم, داڑھی چھوڑ دے پھر. ہاں اللہ اللہ. تو حضرت علی کرم اللہ داڑھی کیسی تھی, بالکل گھنی داڑھی تھی. آپ کے سر پر بال کم تھے مگر داڑھی کے بال کثرت سے تھے. آپ کی گردن مبارک بالکل نازک تھی. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چاندی کی سرئی ہے. گردن کیا تھی آپ کی, ہمارے گردنوں کی طرح کالے گردن آنے تھے, ہے نا. آدمی گورا کتنا کالا کتنا گردن سے معلوم ہوتا ہے نا. تو بہرحال مگر کیا آپ کی گردن مبارک کیسی تھی, بالکل چاندی کی سرئی کی طرح بالکل ڈھلی ہوئی تھی, بالکل ہے نا, خوبصورت گردن تھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایسا آپ کو جناب مقامی عنایت فرمایا تھا. علی کرم اللہ وجہہ. آپ کی والد محترمہ کو درد ذات شروع ہوا تو ابو طالب یعنی آپ کے والد محترم کیا کرے, بیت اللہ شریف کے اندر لے گئے. وہاں نہایت سہولت سے زچگی ہوئی. اس لحاظ سے آپ کا مقام ولادت اندرون کعبہ مکرمہ ہے. مولود کعبہ, مولود کعبہ بولتے ہیں. حضرت علی کہاں پیدا ہوئے, کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے, کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے آپ. کوئی جو نا بچہ کعبۃ اللہ میں پیدا نہیں ہوا, آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد. تو آپ کو ایسا مقام اللہ عنایت فرمایا ہے نا. تو کعبۃ اللہ کے اندر پیدا, اس لیے مولود کعبہ بول کے بولتے ہو. آپ کا یوم ولادت جمعہ ہے, 10 ماہ رجب, اور سن عام 10 فیل, دس عام فیل ہے, 10 مہینہ عام فیل. تو ہاتھی والوں کے واقعے سے جوڑتے واقعے کو. تو اس طرح جمعہ کے دن پیدا ہوئے. حضرت علی کا اسلام لانا,
عبداللہ بن انس بن مالک، عبداللہ بن انس بن مالک، زید بن ارقم، سلمان فارسی، ایک جماعت صحابہ ایسے متفق ہیں کہ حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے. بچوں میں بلکہ بولتے لوگ ہے نا، حضرت علی بچے ہوتے ایمان کیسے لاتے تھے ہے نا، بچے نہیں ہیں، بچوں میں ایمان لاتے، بڑوں میں ابوبکر صدیق بول کے بعد لوگ تفریق کرتے، ایسا نہیں ہے. ایمان سب سے پہلے کون لائے؟ سرکار پہ کون لائے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ. کون لائے؟ بولو بھائی. علی کرم اللہ وجہ ایمان لائے. ایسے میں سرکار کو پیر کے دن جنا سرکار نبوت کا اعلان فرمائے، آپ جنا اسی شام میں کیا کریں؟ ایمان لا لیا سرکار پہ ہے نا، علی کرم اللہ وجہ. حالانکہ عمر آپ 6-7 سال کی عمر کے ہیں، آپ بالکل جو ہے دبلے پتلے کمزور چھوٹے بچوں کی طرح ایسی ہے نا، مگر سرکار پہ ایمان لا لیا الحمدللہ ہے نا. تو ایسا سرکار سے کام ہی عقیدت و محبت شروع سے ہی علی کرم اللہ وجہ کو ہے الحمدللہ ہے نا. بلکہ آپ کے واقعات میں آتا ہے کہ علی کرم اللہ وجہ پیدا جب ہوئے تو پیدا ہونے کے وقت جو ہے نا کیا کرے، آپ کے پیدا ہونے کے بعد سے آنکھیں نہیں کھول رہے آپ. تو کئی لوگ پریشان ہو کے کئی دوائیں بھی کرے، کئی دعائیں پڑھے، کئی طریقے سے کریں کہ بچہ آنکھ کھولے، لیکن علی کرم اللہ وجہ کیا ہے، پیدا ہونے کے بعد آنکھیں نہیں کھول رہے. تو ان کی امی لے کے وہی کر رہے ہیں، باہر لے کے جا رہے ہیں، آنکھوں میں ایسا لگا رہے ہیں، پانی لگا رہے ہیں، کوئی بھی آنکھ کھولنے کا نام نہیں ہے. آنکھ بند کرے. تو سرکار دو عالم ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر پہ گئے تھے، تو کیا کرے، نبوت کے اعلان سے پہلے سے ہوا ہے. تو اب جب سرکار تشریف لائے مکہ معظمہ کو، سرکار آئے، سرکار کیا کرے معلوم ہے نا، اب چاچا کے بیٹے ہیں نا، ابو طالب کے بیٹے، سرکار کے چاچا ابو طالب کے بیٹے ہیں نا، تو چاچا کے بیٹے ہیں نا، تو کیا کرے، میرے چچیرے بھائی پیدا ہو، کیا کرے ورنہ آپ گود میں لیے، لیکن پیار کرے. جیسے گود میں لیے سرکار فوراً کیا کرے، علی کرم اللہ کیا کرے، آنکھ کھول کے سرکار کو دیکھ لیے، فوراً آنکھ کھول کے دیکھے. سب لوگ پریشان ہو گئے، جب سے آنکھ نہیں کھول رہے، کئی دن سے آنکھ نہیں کھول رہے نا، تو لوگ سمجھ رہے کچھ بیماری ہے نا، کچھ تو ہوں گا بلکہ. اور کیا کرے آپ دیکھتے، کیا کرے معلوم، سرکار کو، سرکار گود میں لیتے، کیا کرے، آنکھ کھول دی، سرکار کو دیکھے. مطلب کیا ہے، جب تک کہ سرکار نیائے میں آنکھ نہیں کھولوں گا، مطلب تھا بچے، جب تک کہ سرکار نیائے میں آنکھ نہیں کھولوں گا، یہ مطلب ان کا تھا. تو سب سے پہلے میں دیکھوں گا تو کسی دیکھوں گا، رخ مصطفیٰ کو دیکھوں گا، سرکار کے چہرے اندر کو دیکھوں گا الحمدللہ. دیکھ رہے ہیں آپ کتنی محبت ہے سرکار سے. تو یہ کوئی ایسے بچے نہیں ہوتے، معمولی بچے ایسا نہیں کر سکتے ہے نا. معمولی جو بچے ہوتے ہیں عام طور پر ہولے شولے ہیں، ایسے بچے نہیں کر سکتے. وہ عمر میں نبی کو پہچاننا، وہ عمر میں سرکار کی خوشبو کو پہچان لینا، وہ عمر میں سرکار کو دیکھتے ہو دل میں تمنا ہونا، کیسا مطلب ہے کہ معمولی بچے نہیں ہوتے ہو، ایسا نہیں، ایسے بچوں کی طرح نہیں ہوتے ہو. اللہ تعالیٰ ایسا مقام بچپن ہی سے آپ کو عطا فرمایا نا. آپ کے غلامہ جو اولیاء اللہ ہوتے، ماں پیٹ ولیاں ہیں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ماں پیٹ ولی ہے، غریب الناس سرکار بنتے نا ماخت. تو آپ تو اولیاء کے سردار ہیں. آپ حضرت علی کیا ہیں؟ اولیاء اللہ کے ولی. تمام اولیاء اللہ کے سردار. جو بھی اللہ کے ولی بنے نا، ان کو ولایت ملتی ہے نا، آپ ہی کے در سے ملتی ہے ولایت. آپ کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے نا. آپ کا در وہ در ہے اہل بیت اطہار کا. تو آپ کا مقام و مرتبہ کیا کون چھپا سکتا ہے ایسے میں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسا مقام و مرتبہ آپ کو عنایت فرمایا الحمدللہ ہے نا. تو سب سے پہلے آپ ایمان لائے، اس کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائی، اور اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لے کے، اس طرح صحابہ کرام میں ایمان جو نا پھیلا گیا نا. اس سے پہلے کلمہ پڑھنے والے علی کرم اللہ وجہ. بولے کون کلمہ پڑھے اس سے پہلے؟ علی کرم اللہ وجہ کلمہ پڑھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 شعبے کو مبعوث ہوئے اور میں 3 شعبے کے دن مشرف با-اسلام ہوں. مطلب پیر کے دن آپ نبوت کا اعلان فرمائیں، منگل کے دن آپ کیا کریں، کلمہ پڑھ کے. ایک ہی دن کا فاصلہ ہے بس، ختم ہے. اللہ سرکار دو علیہ وسلم جب جو نا آپ پیر کے دن سرکار کو نبوت سرکار اعلان فرمائیں، تو منگل کی سرکار دعوت کر کے پورے قریش کو سرکار بلا کے بولے کہ جنا یہ پہاڑ کے پیچھے اگر فوج آ رہی ہے، میں اگر بولوں تو مان لو گے؟ تو قریش کے لوگ بولے آپ تو امین ہیں، صادق ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ کی بات کو مان لیں گے. تو سرکار فرمائے میں اللہ کا نبی بنایا ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ ہے نا. قیامت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، حساب کتاب دینا پڑے گا. سرکار اس طرح جب بولے تو کیا کرے قریش، کیا کرے، ارے یہ باتیں بولنے ہم کو بلائے تم ہے نا. کیا کرے قریش چلے گئے، مگر شیر خدا علی کرو بولے یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اشہد اللہ کا رسول اللہ، بے شک اللہ کے رسول ہے. بلکہ کلمہ پڑھ لی اس وقت. سارے قریش کو سرکار بلا کے دعوت دیے، مگر کلمہ کون پڑھے؟ حضرت علی کلمہ پڑھے. ایسے ایک اکیلے شیر خدا کلمہ پڑھے آپ ہے نا. تو ایسا بڑا مقام مرتبہ ہے علی کرم اللہ وجہ کا. بس سمجھے. اچھا اللہ ہم کو ان کی محبت عنایت فرمائے. سرکار علی کرم اللہ وجہ کی محبت کیا ہے؟ محبت ایمان ہے فرمائے. اور فرمائے سرکار علی تو سے جو ایمان والے ہیں نا وہی محبت کر سکتے فرمائے، جو منافقین ہے تو سے محبت نہیں کر سکتے فرمائے حضور
ایمان والے دل میں ایمان ہے تو کیا ہے, وہ ایمان والے ہی حضرت علی سے محبت کرتے. مطلب کیا ہے, اگر کسی کے دل میں حضرت علی کی محبت ہے سمجھنا کہ اس کے اندر ایمان ہے. اگر کوئی محبت نہیں کرتا آپ سے تو کیا سمجھنا, محبت منافق ہے, انہیں کیا انہیں منافق ہے, اس کے اندر ایمان نہیں فرمائے. تو انشاءاللہ اور فضائل آپ کے سنیں گے انشاءاللہ. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جن کی محبت ایمان کی علامت ہے, اور آپ سے بغض رکھنا کفر کی علامت ہے. اللہ اکبر, کفر اور نفاق کی علامت ہے نا. آپ سے بغض رکھنا, دشمنی رکھنا کیا ہے, نفاق کی علامت ہے. شیر خدا علی کرم کی محبت سرکار فرما دی ہے, اہلی تو سے مومن ہی محبت کر سکتا ہے فرمائے ہے نا, اور منافق سے محبت نہیں کر سکتا فرمائے ہے نا. تو مومن ہی محبت کرتے ہیں, اللہ ہم کو نیک تر. مگر ان کی محبت میں پھر سمجھو اچھا آج کل جو چل رہا ہے رافضیت چل رہی ہے, شیر خدا علی کرم اللہ کی محبت میں کیا کر رہے ہیں نا, شیعوں کی طرح کیا کر رہے ہیں, معلوم خلفاء راشدین کا انکار کر دے رہے ہیں, ابو بکر صدیق کا ایمان کا انکار کر دے رہے ہیں, حضرت عمر کا خلافت کا انکار کر دے رہے ہیں, عثمان غنی کی خلافت کا انکار کر دے رہے ہیں, کئی صحابہ کرام گالیاں دے رہے ہیں شیعوں کی طرح. یہ کرنا بھی کفر ہے. سرکار فرمائے صحابہ کیا ہے, ستاروں کی طرح ان کی پیروی کرو فرمائے, ان کی اتباع کرو فرمائے. اور ستارے صحابہ کیا ہمارے لیے ستارے, مگر صحابہ کے لیے کیا اہل بیت اطہار کیا ہے, ان کے لیے ان کی محبت لازمی ہے نا. سرکار فرمائے کہ تمہیں 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور میرے اہل بیت, تھامے رہو کہ گمراہ نہیں ہوں گے. کس کو بولے سرکار, صحابہ کرام کو فرمائے. تو صحابہ کرام کی ہدایت بھی کیا ہے, اہل بیت کی محبت سے ہے. بس سمجھ میں آ رہا, مگر ہر ایک کو اپنا اپنا مرتبہ سے کیا کرنا, برابر ایک رکھ کے چلنا ہے نا. بس سمجھ میں آیا. اچھا اگر صحابہ کرام کم کر دیے, اہل بیت کو جو نا بڑھانے کے لیے صحابہ کو کم کرنا ضرورت نہیں ہے. اللہ ان کا مقام ان کو دیا, ان کا مقام ان کو دیا. تو اہل سنت والجماعت دونوں میں کیا کرتے ہیں, بیلنسنگ لے کے چلنا, دونوں میں بیلنسنگ. اہل بیت کی محبت زیادہ ہے نا, ان کی محبت فرض ہے ہمارے اوپر کرنا, مگر صحابہ کرام کی تعظیم بھی لازمی ہے, محبت ان کی بھی. سرکار فرما دیے میرے صحابہ سے کوئی بغض رکھا تو منافق کی موت مرے گا فرمائے ہے نا. تو بہرحال علی کرم اللہ وجہ کا ہم ذکر کر رہے تھے الحمدللہ. آگے سنیے, ایک روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام بولو اور امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑے اور فرمایا, اے جو مجھ کو دوست رکھتا ہے وہ ان دونوں کو دوست رکھے, اور ان دونوں کے ماں اور باپ کو دوست رکھے, تو کل قیامت کے روز فردوس اعلیٰ میں میرے ساتھ رہے گا فرمائے سرکار. سبحان اللہ ہے نا. جو ان سے محبت کرے, امام حسن علیہ السلام سرکار کے بڑے نواسے ہیں, امام حسین علیہ السلام سرکار کے چھوٹے نواسے ہیں. دونوں کو پکڑ کے سرکار فرمائے جو حسن سے محبت رکھے اور حسین سے محبت رکھے, اور ان کے باپ علی سے محبت کرے, ان کے باپ بولو جی علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے, اور ان کی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھے, وہ جنت میں ہمارے ساتھ رہیں گا. فرمائے کل قیامت کے دکھا رہیں گا انہیں جنت میں, بولو جی جنت میں ہمارے ساتھ رہیں گا. کون بولے یہ ہمارے, سن رہے, اچھا ہمارے سرکار فرمائے. کون فرمائے, ہمارے اچھا سنو, دونوں سے محبت کرنا ہے. پھر ان کی ماں نام لے کے سرکار فاطمہ فرما رہے, ان کے باپ علی کرم اللہ وجہ سے محبت ہے نا. میرے بھائیو یہ محبت ہے کہ کیا جنت میں ہمارے ساتھ رہیں گا فرمائے سرکار. سرکار فرمائے صحابہ رسول آ کے فرمائے نا, یا رسول اللہ قیامت کب آئیں گی. تو سرکار کیا بولے, کیا تیاری کرے قیامت کی آپ. تو وہ صحابہ رسول فرمائے, یا رسول اللہ مجھ کو اللہ سے محبت ہے اور آپ سے محبت ہے. اچھا تو حضور کیا فرمائے, انت مع من احببت. اچھا بیٹھ, انت مع من احببت, اس سے محبت کریں گے انہی میں تمہارا حشر ہونے والا ہے, جس سے محبت کریں گے. اچھا سمجھ میں آ رہا, اچھا جس سے محبت کریں گے انہی میں تمہارا حشر ہونے والا ہے فرمایا حضور. سمجھ میں آ رہا, اچھا لکڑی بڑی ہے, اچھا ہے پیٹ تو پڑتے, اچھا تو جس سے محبت دنیا میں رکھیں گے تو کیا ہوگا, انہی میں حشر ہونے والا ہے فرمایا حضور. سمجھ میں آ رہا ہے. تو دیکھو آپ, سرکار فرمائے حسن حسین کیا ہے بولو. سرکار فرمائے حسن کون ہے, تمام جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے. کون ہے سردار, امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. جنتی عورتوں کے سردار کون ہے, بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, جنتی عورتوں کی سردار ہے. آپ جتنے جنت کی عورتیں ہیں جنت میں جانا چاہ رہی ہیں, آپ کی غلامی اختیار کرنا, آپ کا نمونہ, آپ کا کیریکٹر, آپ کا جو ہے نا کیا پورا بیہیویئر سمجھ زندگی میں آنا, آپ کو فالو کرنا. ہمارا سردار کیسے رہتے, غلام ویسے ہی رہنا. بس سمجھ میں آئی. تو جنتی عورتوں کی سردارہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جنت کے جوانوں کے سردار کون ہے, بولو بھائی, امام حسن اور حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام, حسین علیہ السلام, حسین ہاں دونوں سردار ہیں.
سمجھ آ رہا ہے؟ بڈھوں کے سردار کون ہے پھر؟ بڈھوں میں کون ہے؟ بولو بھائی، بڈھوں کے سردار کون ہے؟ جنت میں بڈھے رہتے ہی نا، جنت میں بڈھے رہتے کیا؟ بڈھے جنت میں بڈھے رہتے، جنت میں بڈھے کیسا رہیں گے؟ بڈھے کیا کریں گے؟ اب خاص لیتے بیٹھیں گے ان لوگ، اگر جنت میں بڈھے کا تو کیا ہے، ہو رہے سلام کرنے، وعلیکم السلام بیٹا بول کے، اب بڈھے کیا کریں گے؟ ہے نا؟ اب کچھ شہد پیو، نانا نہیں پیے جا رہا میرے کو بول کے، اب بڈھے کیا کریں گے؟ چینل لگے دودھ پیو جی بول تو نہیں چل رہا بول کے، تو جنت دینے کا مطلب کیا ہے پھر؟ ہے نا؟ بکرا کھاؤ بول تو وہ کھانے نہیں آ رہا، مرغا کھاؤ تو کھانے نہیں آ رہا. تو جنت میں بوڑھے نہیں رہیں گے، جنت میں کیا رہیں گے سب لوگ؟ جوان. کیسے رہیں گے؟ بوڑھے بھی کیا بن جائیں گے وہاں؟ جوان بن جائیں گے. جوان بھی کیا بن جائیں گے؟ جوان ہی جائیں گے، بوڑھے بھی جائیں گے. بچے کیا بن جائیں گے؟ جوان بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ تم لوگ چھوٹے رہ گئے، اگر چھوٹے مر گئے تو جنت میں کیا کرتے؟ وہاں جا کے فٹ بال کھیلتے پڑتے ہیں. بڑے بنیں گے، جوان بنا کے ڈالیں گے اللہ تعالیٰ. سمجھ میں آ رہا؟ اچھا. تو بہرحال جنت کے جوانوں کے سردار ہے فرمائے، ہے نا؟ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہے وہ. لوگ دنیا میں سردار نہیں مانتے ان کو، سمجھ رہے نا؟ دنیا کے سردار نہیں مانتے. یزید امیر المومنین بول کے بولتے استغفر اللہ، ہے نا؟ صحیح بھی ہو جانتے ان کا امیر المومنین نہیں بول رہے ہیں زبان سے تو نہیں، صحیح بھی کر دیا اللہ تو مشکل ہے بیٹا، ہے نا؟ وہاں بھی یزید کا رہیں گا، دوزخ میں جائیں گا تو کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کا قاتل ہے نا؟ سرکار فرمائے کسی مسلمان کو کوئی ڈرایا، چاقو سے دھمکایا تو دوزخی ہے فرمائے سرکار. قتل کرنا کفر ہے فرمائے سرکار. گالی دینا گناہ ہے فرمائے مسلمان. دیکھ رہے ہیں؟ چاقو سے نہیں سہا گیا تو تلوار اہل بیت اطہار کے سراں اتار دیے، نیزوں پہ چڑھا دیے. اللہ اکبر. کیونکہ ان کو کیسا بول سکتے جنتی بول کے ان لوگوں کو. تو یہاں پر امیر المومنین اگر اس کو مانے تو کیا وہاں چلے آتے ادھر. تو امام حسین علیہ السلام کو سردار مانو. سردار جس کو مانیں گے تو سردار جان جائیں گے، پر مان جائیں گے انشاءاللہ تعالی. بات سمجھ میں آئی؟ تو علی کرم اللہ وجہ کے سرکار کیا فرمائے؟ ان سے محبت کرو فرمائے سرکار. ان سے محبت کرنا، ان سے محبت کرے گا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں ساتھ جائے گا سرکار. جو مجھ سے محبت کیا اور علی سے محبت کیا، حسن سے محبت کیا، امام حسین سے محبت کیا، ان کے والدین سے محبت کیا، جنت میں ہمارے ساتھ رہیں گا فرمائے سرکار. سبحان اللہ. کتنا شارٹ کٹ راستہ ہے، آسان راستہ ہے. اللہ راستہ اختیار کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اب محبت ہے تو محبت کے تقاضے بھی ہیں. محبت ہے تو کیا کرنا، محبت ہے تو کیا نہیں کرنا، یہ ہم کو معلوم ہے الحمدللہ. محبت ہوتی ہے کسی سے تو ان کو راضی کرنے والے کام کرتے. حتیٰ کہ کسی محبت اگر ہے بچے، اگر وہ کوئی عطر پسند نہیں کرتے تو عطر بھی نہیں لگاتے. کوئی کپڑا پسند نہیں کرتے، ہے نا؟ وہ نہیں یہ کو پہنو بول کے تو کیا کرتے؟ وہ کپڑا نہیں پہنتے، ہے نا؟ یہ نہیں کھانا وہ تو نہیں کھاتے. کسی سے محبت ہے، کوئی محبت کرنے والا ہم کو بول رہا ہے کہ یہ جگہ مت جاؤ، اس کے ساتھ مت جاؤ، نہیں آتے، ہے نا؟ ایسا محبت کے تقاضے بھی کیا کرنا؟ پورے کرنے والے بننا. اللہ ہم کو واقعی اہل بیت اطہار کی محبت عنایت فرمائے. ایک روز حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ اتنے میں حضرت علی کرم اللہ تشریف لائے. حضور نے ان کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر جو سو حاضر تھے فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ ان کو دوست رکھتے ہیں یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا ہاں چچا، میں علی سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ مجھ سے بڑھ کے بھی علی سے محبت کرتا ہوں. اللہ نے ہر پیغمبر کی اولاد اس کی پشت میں رکھی ہے، مگر میری اولاد علی کی پشت میں ہے. اس کی آپ نے دعا فرمائی اے الہی اس کو دوست رکھیے جو علی کو دوست رکھتا ہے، اور اس کے دشمن ہو جائے جو علی کا دشمن ہو جائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. علی کی محبت ہم کو عنایت فرمائے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آگ لکڑی کو اس طرح کھاتی ہے نا. علی کی محبت اگر دل میں اگر ہمارے ہے تو ہمارے پورے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ علی کرم اللہ کی محبت ہمارے دل میں عنایت فرمائے، ان پر درود سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بازار گئے اور خربوزے خرید کے لائے. جب مکان پہ آ کے خربوزے کاٹے گئے تو خربوزہ کڑوا نکلا. تو آپ کیا فرمائے معلوم؟ یہ خربوزہ کیا کرو؟ پھر آؤ، مطلب واپس کر کے آؤ. حدیث شریف سناتا ہوں فرمائے. کیا حدیث شریف سنیں؟ حضور ارشاد فرمائے کہ اے علی تمہاری محبت کا عہد ہر ایک آدمی اور درخت سے لیا گیا. جس نے آپ کی محبت کو قبول کیا اور محبت کو دل میں جگہ دی وہ شیریں اور پاک ہو گیا، اور جس نے تمہاری محبت کو قبول نہیں کیا وہ خبیث و کڑوا ہو گیا. فرمائے حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ میرا خیال ہے یہ کڑوا خربوزہ اسی بیل کا ٹوٹا ہوا ہے جس میں میری محبت نہ تھی. حضرت علی کی محبت نہیں تھی. سرکار فرمایا علی کی محبت کو پیش کیا اللہ تعالیٰ ہر ایک آدمی ہر ایک درخت کے لیے.
تو جو آپ کی محبت قبول کر لی وہ کیا ہو گئے؟ میٹھے ہو گئے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو محبت قبول نہیں کرے وہ کیا ہو گئے؟ کڑوے ہو گئے. تو خربوزہ کون سا تھا وہ جو محبت بولو قبول نہیں کیا تھا؟ محبت جو حضرت علی کی محبت کو قبول نہیں کیا. ایسا نیکوں کے سردار ہیں آپ، اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اسی لیے نیک لوگوں کی محبت دل میں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان دل میں آتا. سمجھ آ رہا ہے بچے؟ نیک لوگوں کی محبت دل میں نہیں ہے تو ایمان دل میں نہیں آتا. سمجھ میں آ رہا؟ اچھا یہ محبت نیک لوگوں کی لازمی ہے. اللہ آپ کو نیک توفیق عنایت فرمائے. اسی لیے اہل بیت کو تھامے رہو، گمراہ نہیں ہوں گے، اہل بیت سے محبت کرو فرما. یہ محبت سے ہی ایمان دل میں. دیکھ لو، آزما کے دیکھ لو، جب نیک لوگوں کی صالح کی محبت دل میں آتی نا تو نیک کام کرنے کی محبت بھی دل میں آتی. ایسا ان سے اگر بغض رکھے، ٹیڑھا پنا دل میں رکھے، بغض کہتے ہیں دل کی دشمنی کو. بغض کے معنی کیا ہے؟ زبان پہ نہیں ہے، دل میں ہے خالی، ہے نا. تو بھی کیا ہوتا؟ دل میں ایمان پیدا نہیں ہوتا. اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. دل میں کیا ہوتا؟ نور نہیں آتا، نور ایمانی دل میں پیدا نہیں ہوتا. ایسا اللہ تعالیٰ ہم کو اہل بیت اطہار کی والہانہ محبت عنایت فرمائے. یہی محبت میں اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. دیکھو آپ کی محبت قبول نہیں کرے، خربوزہ بھی کڑوا ہو گیا تو کڑوا پنا اس کا محسوس ہو گیا. ہمارے پاس کیا اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے نا، حضرت علی کی محبت نہیں، علی کی محبت سے ان کی اولاد کی محبت ہے نا، اولاد کی محبت کی وجہ سے ہے نا، ان کی اولاد کی پیروی کرنے والوں کی محبت، یہ محبت دل میں ہمارے ہونا اگر نہیں ہے تو ہمارا بھی کیا ہوتا ہے؟ ایمان کڑوا ہوتا. ایمان کا ذائقہ پورا کیا ہوتا؟ پھیکا پڑ جاتا، کڑوا ہوتا پورا، ہے نا. اللہ تعالیٰ وہ کڑے پنے سے ہماری حفاظت فرمائے. آخر دعوانا. جمعہ ہے، کثرت سے درود شریف پڑھیے. جمعہ کے دن سرکار فرمائے جمعہ کا دن جیسے آ جائے، جمعرات شروع ہوتا ہے تو یوم مشہود ہے، فرمائے کثرت سے درود پاک کا حکم سرکار دیے. بلکہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے والے کی سرکار فرمائے میں شفاعت کروں گا، فرمائے میں شفیع ہوں گا، گواہی دوں گا، فرمائے حضور. تو جمعہ کے دن خاص کر جو نا درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں. اللہ ہم کو نیک توفیق عنایت فرمائے. اللہم صلی وسلم. درود شریف پڑھو. اللہم صلی وسلم.